الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، محترم طالب اکرام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا قبول فرمائے. اس امت کی فکر کے لیے اور جس سوچ پر ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالی اس فکر کو، اس سوچ کو اپنے نزدیک مقبول بنا کر ہمارے سمیت ساری امت کے لیے ہدایت کی ہوا کو عام کر دیں. اصل تو بات نیت پر ہے کہ عزیز طالب علموں کے انسان کی نیت کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ کیا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے اور اس کے دین کو مانتے ہوئے اخلاص کے ساتھ خالص طریقے سے جو ہے دین پر محنت کرنا اور خود بھی اس پر زندگی بسر کرنا اور دوسروں کو بھی فکر کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدوں میں سے ایک مقصد تھا، مقاصدوں میں سے ایک مقصد تھا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے اس بات کی غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، ایمان کیوں نہیں. اس فکر اور اس سوچ پر، اس نہج کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب صحیح بخاری کے درس کا آغاز اللہ کی توفیق سے، رب العالمین کی دی ہوئی توفیق اور اس کی مہربانی سے جو ہے ہم نے شروع کیا ہے. اور آج یہ ہماری کلاس کا تیسرا حصہ ہے اور یہ تیسرا حصہ بھی ہم صحیح بخاری کے تعارف پر ہی گزاریں گے. آج کا ہمارا تیسرا حصہ جو ہے وہ ایک بڑی عجیب بات پر جو ہے وہ منضبط ہے. وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر جتنے بھی کتابیں امام بخاری نے قائم کی ہیں وہ تقریباً 97 بکس ہیں، 97 کتابیں. امام بخاری نے پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب تک جتنے بھی چیپٹرز قائم کیے، جتنے بھی کتابیں قائم کی ہیں، ہر بعد والی کتاب کا پچھلی کتاب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور یہ اتنا بڑا فن ہے، یہ اتنا بڑا فن ہے عزیزوں کہ اکثر لوگ اس چیز سے ناآشنا ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بات بڑی بڑی شروحات کے اندر لکھی ہوئی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری، جس کے اندر جسمانی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے. یعنی اگر کوئی روحانی طور پر بیمار ہے تب بھی وہ بخاری شریف اس کے لیے شفا کا باعث ہے، اور اگر جسمانی طور پر مریض ہے تب بھی بخاری شریف کے اندر جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس کے لیے شفا کا باعث ہے. کیونکہ وہی جو ہوتی ہے نا دوستو، وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے وہ وہی برکتوں والی چیز ہوتی ہے، اس سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ نبوت کے موتی ہیں، لؤلؤ والمرجان ہیں، بڑے عظیم موتی ہوتے ہیں نبوت کے. اور اس نبوت کے موتیوں کے اندر امت کے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو خیر کی بات ہو اور اس بات کو اللہ کے نبی نے امت کو نہ بتائی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی خیریں پیدا کی ہے نا عزیز طالب علموں، وہ ساری کی ساری خیریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دی. اور جو امت کے لیے جسمانی امراض اور روحانی امراض کے تعلق جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو شر، جو فتنے اور جو فسادات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بھی پردہ اٹھا دیا اور اپنی امت کو بتا دیا کہ اس کام کے اندر یہ تمہارے لیے امراض ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے مرض ہے، یہ کام کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو روحانی بیماری ہو جائے گی، یہ کام کرو گے تو جسمانی بیماری ہو جائے گی. الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسمانی صحت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا اور روحانی صحت کو بھی. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان دونوں بیماریوں کے شفا کے لیے صحیح بخاری کے اندر حدیثوں کو انہوں نے اکٹھا کیا. ابو الاشبہال بہاری مکہ کے ایک بڑے معتبر عالم دین تھے، ابو الاشبہال بہاری رحمہ اللہ. انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی اپنے مقالات کے اندر. کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی شرح کا حق تو ابھی تک ادا نہیں ہوا. ہاں، حافظ ابن حجر الاسقلانی نے لکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے بخاری شریف کی کتنی شروحات کا تعارف کروایا تھا دوستوں. ہے جی جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے پچھلا سبق کھول کر دیکھا نہیں ہے نا. اور جو کہ حافظ قوی ہے تو ان کو تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وعلیکم السلام. جنہوں نے لکھا ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ انہوں نے دیکھنے کی وہ نہیں کی، اور اگر لکھا نہیں ہے تو ایک دفعہ پروگرام سن لیتے. جن ساتھیوں کو آگے جا کر کام کرنا ہے میں ان سے تو خاص گزارش کروں گا یہ کہ وہ پڑھ کر آئیں. 5 شروحات کی میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا تعارف کروایا تھا، یاد آیا؟ علامہ خطابی کی شرح، امام ابن حجر کی شرح، علامہ عینی کی شرح، اور اسی طرح سے ابن رجب الحنبلی کی شرح اور انور شاہ کشمیری کی شرح رحمہ اللہ. 5 شروحات کا تعارف کروایا تھا. اور ایک شرح کے تعارف میں نے یہ کہا تھا کہ محدثین کا اور فقہاء کا یہ کہنا ہے کہ لیس الحجرہ بعد الفتح، فتح الباری کے بعد ہجرت نہیں ہے. لیکن ابو الاشبہال بہاری رحمہ اللہ اپنے مقالات میں لکھتے ہیں کہ ابھی بخاری کا حق تو ابھی تک فتح الباری نے بھی ادا نہیں کیا. ہمارے جماعت کے ایک بڑے مایہ ناز محقق حافظ شریف حفظہ اللہ تعالی دارالتربیہ فیصل آباد والے، ان کا بھی یہی مائل ہے، ان کا بھی یہی ملان ہے، ابھی تک بخاری شریف کا حق ادا نہیں ہوا. اور واقعی کے اندر ابھی تک بخاری شریف کا حق ادا نہیں ہوا. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں عربی اور اردو شروحات ملا کر 300 کے لگ بھگ شروحات لکھی گئی ہیں بخاری شریف. اور ایک تو ایسی شرح ہے ابن حجر الاسقلانی کے استاد کی ابن الملقن کی 42 جلدوں پر ہے، التوضیح لشرح جامع الصحیح کے نام سے 42 جلدیں. اللہ تعالیٰ موقع دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے آپ کو ان شروحات کی جو ہے وہ کتاب بھی دکھائیں گے، بڑی بڑی کتابیں زیارتیں بھی کروائیں گے. تو خیر، تو بخاری شریف حقیقت کے اندر ایک ایسی کتاب ہے جس کو مقبولیت دی. میں یہاں پر طالب علم ایک نکتہ دوں گا آپ کو. قرآن مجید کی جو آیت کا جو چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
سورہ بقرہ سورہ 2 کی 23ویں اور 24ویں آیت. اگر تم شک میں ہو اس کتاب پر، قرآن پر، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اللہ کو چھوڑ کر سارے حمایتوں کو جمع کر دو. آج تک کسی نے چیلنج قبول کیا؟ نہیں کیا نا. اور آپ کو ایک بڑی علمی اور نکتے کی بات بتاؤں، بخاری شریف کے بارے میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس چیلنج کو بھی آج تک کسی نے نہیں توڑا. آج تک کسی شخص نے بھی، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے بخاری شریف جیسی صحت کی کتاب آج تک نہیں لکھی. سمجھ رہے؟ اس جیسی کتاب بھی آج تک مدون نہیں ہوئی. وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب لکھ لی ہے. اچھا، میں یہ سوچتا ہوں اس طالب علموں، پتا نہیں امام بخاری کا کیا زہد تھا، کیا تقویٰ تھا، کیا ورع تھا یار. کیا ان کی سنت کی پابندی تھی یار، سنت سے کیا محبت تھی. ایک 12 سال کا لڑکا اپنے استاد سے آگے بڑھ گیا حدیث کے حفظ میں. 12 سال کا لڑکا، ابھی ادھیڑ عمر کے ہوئے ہی نہیں ہے، اور کتاب لکھ لی انہوں نے. اپنی کتاب جو ہے وہ اسماء الرجال پر، التاریخ الکبیر. اور کتنی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمہ اللہ کو. التاریخ الکبیر 12 جلدوں کا میرے پاس ایک نسخہ ہے. التاریخ الکبیر کا اسماء الرجال ہے. ہر جو اگر آپ اسماء الرجال یعنی نیم آف نیریٹرز، راویوں کے نام، تو تقریباً ہر جو ہے وہ محدث نے راویوں کا نام الف سے شروع کیا، حروف تہجی کے اعتبار سے الف سے شروع کیا ہے، حمزہ سے. ٹھیک ہے، حمزہ سے شروع کرتے کرتے امام بخاری نے اپنی التاریخ الکبیر میں میم سے شروع کیا ہے. کس سے؟ اور میم سے نام پسند کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے لفظ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا انہوں نے. اور یہ جب انہوں نے ایک دفعہ لکھی، 2 دفعہ لکھی، ایک دفعہ لکھی، اس کو ری چیک کیا. امام بخاری کی عادت تھی اس کو ری چیک کرتے تھے. اچھا، یہاں پر بڑا پیارا نقطہ بتاؤں، التاریخ الکبیر کو 3 دفعہ انہوں نے چیک کیا ہے. اور جب ابھی ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ 3ری دفعہ چیک کے بعد آیا ہے. اور امام ابو حاتم نے جو اس التاریخ الکبیر پر جو تھوڑے سے اعتراضات کیے، وہ اعتراضات کیے پہلی دفعہ کے اس پر. انہوں نے پہلی دفعہ لکھ کر دے دیا، یہ نسخہ ان تک پہنچ گیا. انہوں نے بھی امام بخاری نے چیک نہیں کیا، فائنل نہیں کیا، تو ان کو غلطی لگ گئی کہ امام بخاری نے یہاں پر غلطیاں کر دی ہیں. جبکہ امام بخاری نے ابھی اس کو آگے نہیں بڑھانا تھا، ابھی چیک کرنا تھا. 3 دفعہ چیک کرنے کے بعد یہ نسخہ فائنل ہوا ہے. تو التاریخ الکبیر میں بخاری نے کیا کیا؟ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک کا نام کریمہ، نام شریفہ کیا تھا؟ محمد تھا. اتنی محبت کہ اس محبت کی وجہ سے التاریخ الکبیر کی جو رجال تھی وہ محمد سے شروع کیا. نبی پاک کے روزے کے پاس بیٹھ کر اس کو مکمل کیا. فرماتے تھے کہ روشنی نہیں تھی، رات کے وقت چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر میں نے التاریخ الکبیر لکھی ہے. اور کیا جانے وہ منکر حدیث جن کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. ان کو تو بیچاروں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ آئے ہیں جناب علی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر امام بخاری کے اوپر اعتراض کرنے کا. تمہارے جیسے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آئے، اور محدثین نے ان کو چھیل چھیل کر کھا کے اس چنوں کی طرح تھوک دیا جو کڑوے چنے ہوتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے؟ اعتراضات ہمارے سامنے لوگ کرتے ہیں، میڈیا پر بھی بہت کرتے ہیں اعتراضات، یہ اعتراض وہ اعتراض. ہم کہتے ہیں دو بدو ہو کر بات کرو نا بیٹا، پیچھے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہو بیٹے؟ دو بدو ہو جاؤ، ذرا بات کر لو آ کر ذرا. تو جب دو بدو ہو کر بات کرنے کی بات آ رہی ہے تو پھر ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. ہاتھ پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. خیر، تو یہ بخاری شریف کی شان اور بخاری شریف کا جو معاملات جو تھا وہ تو بڑے اہم ترین ابواب پر ہے. ہم بات کر رہے ہیں آج کی گفتگو کے اندر، ہم بات کریں گے امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک کتاب سے دوسری کتاب کا ربط. اور بہت ضروری ہے، یہ نادر چیز ہے، نادرتن جلیلتن ہے، مہمتن، نادر جلیل، ضروری قاعدہ ہے یہ.
ان کو کیا پتا جن کو بیچاروں کو پڑھنا ہی نہیں آتا. اصل میں اس کتاب کی عظمت تو وہ جانے گا نا کہ جو نبی پاک سے محبت رکھتا ہے طالب علم, سمجھ رہے نا طالب علموں, اس کی قدر و قیمت تو وہ جانے گا جو محبت رکھتا ہے. اس کی کیا قدر و قیمت اس کے دل میں ہوگی کہ جو پیدا ہی بیچارہ اعتراض کرنے کے لیے ہوا ہے, وہ بیچارہ پیدا ہوا ہے اعتراض کرنے کے لیے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا اعتراضات کے جوابات کے لیے. جی صحیح بخاری کی ابتدا بھی امام بخاری نے بڑی عجیب طریقے سے کیا ہے. وہ تو جب ہم پہلی حدیث پڑھیں گے نا انما الاعمال بالنیات, تو اس راویوں کے اندر بھی امام بخاری نے بڑی عجیب طریقے سے راویوں کو جمع کیا ہے, اور جو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ایسا بھی ہوا ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا ایسا معیار ہو. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے بخاری شریف 2/3 غلط ہے. اچھا, میں نے کہا بخاری شریف 2/3 غلط ہے؟ ہاں 2/3 غلط ہے. میں نے کہا یہ ہے بخاری شریف میرے پاس, ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ میں تمہیں دیتا ہوں, چلو اب اس میں سے 2/3 جو چیزیں نا اس کو غلط الگ کر دو. اب میرے پاس مترجم نہیں تھی, عربی تھی, مجھے کیا لگا ترجمے والی دے. میں نے کہا بھیا بخاری شریف امام بخاری نے لکھا ہے عربی میں اور تم ترجمہ کر کے اس کو الگ کر رہے ہو. میں نے کہا یہ بات غلط ہے, عربی میں ایک کتاب عربی میں اس کو الگ کرو. تو قاصر رہا. تو کہنا تو بڑا آسان ہے نا کہ 2/3 غلط ہے. کہنے لگا امام بخاری جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ تھے, انسان تھے, غلطیاں ہو سکتی تھی, تو آپ نے تو ان کو معصوم بنا دیا. اللہ کی قسم ہم نے کبھی بھی امام بخاری کو معصوم نہیں بنایا. ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ امام بخاری معصوم ہے. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہوا کرتی ہے جن کی تائید آسمان سے ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, میں ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال عزیز طالب علموں. اگر کوئی بچہ طالب علمی کے دور میں اپنا ایگزام کے اندر اپنا پیپر دیتا ہے اور وہ پیپر کے اندر 100 میں سے 100 نمبر لاتا ہے, اور سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اسکول یا کالج کے سب نے اس کو قبول کیا کہ یہ پورا 100 میں سے 100 نمبر ہے, اور اگر میں وہاں آ کر یہ نعرہ لگاؤں کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, میں نہیں مان سکتا کیونکہ یہ 100 میں سے 100 نمبر لینے والا بچہ یا لڑکا طالب علم یہ تو انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے, تو آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ آپ بولیں گے بے وقوف آدمی, پگلا گئے, سٹیا گئے. بھائی کسی نے بھی اس کو معصوم نہیں مانا اس بچے کو, لیکن یہ طالب علم اگر 100 میں سے 100 نمبر لایا ہے تو قبول کرنا پڑے گا کہ کتاب صحیح ہے, قبول کرنا پڑے گا کہ پیپر صحیح ہے اس کے سارے کے سارے. تو امام بخاری نے جب لکھا تو اپنے 5 بڑے بڑے اساتذہوں کو سامنے یہ پیش کیا, 5 کے 5 نے خراج تحسین دیا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی. آئیے امام بخاری رحمہ اللہ کا سب سے پہلا باب کون سا تھا طالب علموں؟ کتاب الوحی, کتاب الوحی تھا, وحی کا باب, وحی کی کتاب, سب سے پہلی کتاب. کسی محدث نے کتاب الایمان سے شروع کیا ہے, کسی نے کتاب الطہارہ سے شروع کیا ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع کیا ہے کتاب الوحی سے. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ بھائی وحی کا ذکر اس لیے میں نے سب سے پہلے کیا ہے کہ طہارت کے مسائل, ایمان کے مسائل, علم کے مسائل ہیں, یہ سارے مسائل وحی کے ذریعے ہی حل ہوں گے. ٹھیک ہے, وحی کے ذریعے ہی حل ہوں گے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی جو کتاب رکھی وہ کتاب وحی ہے. پھر اس کے بعد بالترتیب کتاب وحی کے بعد کتاب الایمان لاتے ہیں, پھر اس کے بعد کتاب علم لاتے ہیں, تیسری کتاب دلیل دیتے ہیں اپنی بات کی, قرآن کی آیت سے قیاس کرتے ہیں تینوں کی ترتیب کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ شورى میں آیت نمبر 52 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روحا من امرنا ما كنت تدری مل کتاب، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کتاب کیا ہے، یعنی یہ وحی کیا ہے۔ پہلے کتاب وحی کا ذکر کیا، والایمان، اور ایمان کے بارے میں نہیں پتا تھا، کتاب کے بعد پھر ایمان کا ذکر کیا، وحی کے بعد پھر ایمان کا ذکر کیا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے بنا دیا اس کو نور، ہدایت کی روشنی، علم۔ تو فرمایا کہ پہلے اللہ رب العالمین نے کتاب کا ذکر کیا تو وہ وحی ہو گئی، کتاب وحی۔ دوسرا ایمان کا ذکر کیا تو امام بخاری نے دوسرے نمبر پر کتاب ایمان ذکر کیا، کتاب الایمان۔ اور تیسرا فرمایا کہ ہم نے اس کو امت کے لیے ہدایت بنا دیا، تو ہدایت ہوتی ہے علم سے، اس کی جو ہے وہ تعبیر ہے، تو امام بخاری نے تیسرا چیپٹر قائم کر دیا، کتاب العلم۔ دیکھا آپ نے کیسا باریک اور کیسا دقیق علم۔ اس کے بعد آیت بھی نقل کرتے ہیں، کتاب العلم کے ایک باب قائم کرتے ہیں کہ باب فضل العلم، یعنی یہ باب ہے اس بات کا کہ علم کی کیا فضیلت ہے۔ اور پھر سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو اہل علم ہے، اہل علم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جب وحی اتر گئی، ایمان ہو گیا، اب علم حاصل ہوگا، اور جو علم حاصل کرے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ ایمان اور عقیدہ اور علم کے بعد ایمان وحی کے اوپر ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، ایمان میں جو آیات اور جو حدیثیں پیش کری تو پیش کر دی، علم کے بارے میں بحث کر لی کہ علم کے کیا تقاضے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات بتاؤ، علمی، اس سے بھی زیادہ علمی بات بتاؤ، یہ تو میں بخاری شریف کے چیپٹرز کی بات کر رہا ہوں نا، بخاری شریف کی ہر حدیث کا تعلق دوسری حدیث کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت ہے۔ اگر اس پہ ہم صرف بات کر لیں تو 3000 سے زیادہ جو امام بخاری نے ابواب قائم کیے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ 80-90 کلاسیں صرف اسی کی نظر ہو جائیں گی، 50 گھنٹے چاہیے کم از کم بات کریں۔ اور یہ وہ ایسا علم ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سے دعا کریں یہ جو لے کے چل رہے ہیں نا، اللہ پاک پورا کروا دے، تکمیل تک کروا دے۔ اللہ تعالیٰ سے رات پڑھ کے دھارے مار مار کے روئے، یا اللہ مکمل کروا دے، یا اللہ مکمل کروا دے، یا اللہ مکمل کروا دے۔ اور حقیقت کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہ مکمل کر سکتا ہے نہ کوئی کروا سکتا ہے۔ یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں نے بخاری کے سما کی ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ جب مجھ سے جو کوئی شخص انشاءاللہ یہ بخاری کا سما کر لے گا تو میں اس کو ایسی سرٹیفکیٹ، ایسی ایک اجازت العامہ والخاصہ دوں گا جو میری سند میرے استاد سے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، وہ سند میں دوں گا۔ اور وہ سند میں ایسے دیتا نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ غلط بات۔ پھر اس کے بعد عقیدہ، وہی عقیدہ اور علم کے بعد اب جسمانی اعمال شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی فہرست ہے سب سے پہلے نماز، صلاۃ، اور چونکہ صلاۃ کی صحت کے لیے پاکی شرط ہے، اور پاکی کے لیے اس کے سارے احکامات، وضو، غسل، تیمم، امام بخاری نے یہ سارے ابواب پہلے قائم کر لیے۔ پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ قائم کی۔ نماز کے بعد ترتیب کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ کے ابواب قائم کیے، کتاب زکوٰۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس ترتیب کے مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری نے پہلے کتاب الصلاۃ کی، صلاۃ سے پہلے نماز، نماز سے پہلے وضو، غسل اور طہارت کے مسائل اور تیمم کے مسائل پر بات کر لی، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد نماز کی بات کی، اور نماز کے پھر جملہ احکامات کے مطابق نماز، پھر اوقات نماز کے بارے میں کتاب الاذان بھی اسی میں ساری چیزیں آ گئیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کہاں پر آئے؟
زکات کے بات کی آپ نے. زکات کے بعد امام بخاری نے کتاب المناسک حج والعمرہ بیان کیا, ترتیب سے ذکر کر رہے ہیں. حج اور عمرہ کی احادیث کا ذکر کرنے کے بعد کتاب کا بعد پھر حج کے بعد کتاب الصوم, روزے کے ابواب کے اوپر آتے ہیں, اور وہ ترتیب وہی حدیث ابن عمر کی چل رہی ہے. امام بخاری نے اس کو دیکھتے ہوئے اس ترتیب شروع کی. جو 3 ابواب قائم کیے وہ 3 ابواب قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا, باقی جو پھر نماز سے لا رہے ہیں وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اعمال یا تو خالص جسمانی ہیں یا خالص مالی ہیں, مالی اور جسمانی اعمال. امام بخاری نے دونوں اعمال کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے گئے, آگے بڑھتے رہے, اور آپ نے کئی ساری اور کتابوں کا ذکر کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد امام بخاری نے ان تمام عبادتوں کے ذکر کرنے کے بعد امام بخاری نے جو باب قائم کیا کتاب بدء الخلق, یعنی پیدائش کیسے ہوئی مخلوقات کی, باہمی معاملات اور پھر اس طرح سے جو ہے بندوں کے تعلقات. پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد باہمی معاملات, باہمی تعلقات کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیے ہیں. اس میں سے خرید و فروخت, بے و شراء کے معاملات, کتاب البیوع یعنی چیپٹر آف بزنس, کاروباری اعتبار سے بزنس کے حوالے سے امام بخاری نے باب قائم کیا, جس میں آپ یہ سمجھ لیں 113 ابواب قائم کیے کتاب البیوع میں, جس میں کتاب مختلف قسم کی انہوں نے باب قائم کیے. ایک کتاب ایسی قائم کی کتاب الشفعہ, اس کے تحت جو امام بخاری 3 ابواب کا ذکر کیا ہے. معاملات کے اندر, بیع و شراء کے اندر اس کی تمام صورتوں کی کیفیت. پھر اس کے بعد انسانی معاملات کا ایک دوسرا حصہ ہے انسانوں سے خدمت لینا, انسانوں سے خدمت لینا, ملازم رکھنا, عارضی طور پر اجرت کے اوپر رکھنا, مزدور بنانا, مزدوروں کو مزدوریاں دینا. امام بخاری نے کتاب البیوع کے بعد پھر یہ سارے ابواب قائم کیے ہیں کہ عارضی طور پر کسی کو اجیر رکھنا ہو, کسی کو نوکر رکھنا ہو, جائیداد کے مسائل ہو گئے, زمینوں کے مسائل ہو گئے, مکانوں کو اور زمینوں کو کرائے پر دینے کے مسائل ہو گئے, اور اسی طرح سے اونٹوں اور بکریوں اور دوسرے جانوروں کو چرانے کا مسئلہ ہے. کتاب الاجارہ کے نام سے باب قائم کیا ہے, اس کے تحت امام بخاری نے 22 ابواب کا ذکر کیا ہے. مال انسانی ضرورتوں کی تکمیل کی ایک بنیادی ذریعہ ہے مال, اس لیے امام بخاری نے کتاب الاجارہ کے بعد یک کے بعد دیگرے 3 کتابوں کا ذکر کیا ہے, جس میں اس کا تعلق مال کی حفاظت, اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے اور دوسروں تک اس کا فائدہ کیسے پہنچایا جائے. اور اس کے عنوان آپ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الحوالہ, حوالگیوں کا باب. کتاب الحوالہ, حوالگیوں کا باب, مقروض, قرض ہندہ کے علاوہ اس کی منتقلی, اور اسی طرح سے کتاب الکفالہ, ضمانت, گارنٹی, ذمہ داری کی کتاب, نمائندگی کی کتاب, اور اس طرح سے جو ہے دلالی کے اوپر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سارے ابواب قائم کیے, جس کا خاص تعلق انسانی معاملات کے ساتھ, تجارت کے ساتھ, زمینی تجارت کے ساتھ, کسی کو اجرت پر کوئی چیز دینا, کسی خادم کو اجرت پر رکھنا, کسی غلام کو اجرت پر رکھنا, کسی کو کوئی زمین دے دینا, کسی کو زمین جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دینا. یہ سارے لین دین کی تجارت کے مسائل کے اندر امام بخاری نے اس کو شامل کیا ہے. اب اجارہ, حوالہ, کفالت, وکالت وغیرہ کا تعلق ایک انسان کے دوسرے کے بھروسے کے ساتھ ہے اور اعتماد اور توکل ہے. لہٰذا اس کے بعد امام بخاری نے احادیث کی روشنی میں نفع اندوزی اور نفع رسانی کی صورتیں بیان کی کہ جن میں توکل علی اللہ پر بھروسہ, اعتماد نمایاں ہو اور اللہ پر توکل غالب ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان ظاہری اسباب کو لے کر ایسا اس کا عادی بنے کہ توکل کی رسی اس کے ہاتھ سے چھن جائے, جیسے کہ آج ہمارے یہاں کرونا کے مسئلے میں بڑے بڑے ترم خان, یاد ہے آسمیہ مناظریں ہوئے تھے, ڈیبیٹس ہوئی تھی ساری, بڑے بڑے ترم خان بنے ہوئے, انہوں نے توکل کو ایک طرف کر دیا
اور احتیاط کو اتنا اوپر لے آئے، اتنا اوپر لے آئے، اتنا اوپر لے آئے کہ نمازوں کے اندر، مسجدوں کے اندر بھی 6-6 فٹ کا فاصلہ، اور آج بیت اللہ بھی ویران ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری نے ان تمام چیزوں کے بعد توکل اور اس کے متعلقہ نفع رسانی، اندرونی اور بیرونی معاملات کے اوپر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اس کے حوالے سے کتاب الحرث والمزارعہ، کھیتی باڑی اور بٹائی پر زمین دینے کے عنوان سے کاشتکاری کے اوپر آپ نے قائم کیا، کیونکہ کھیتی باڑی اور اس کی بٹائی اور پھلوں کا اگنا یہ کسان کے توکل کے اوپر انحصار ہے۔ اس کے اوپر انحصار ہے۔ قوم ہے، بنی اسرائیل کی قوم ہے، اس نے سنا کہ آسمان پر سے ایک آواز آئی کہ فلاں آدمی کے کھیت میں جاؤ اور اس کے کھیت میں برسنا شروع کر دو۔ وہ آدمی اس بادل کے پیچھے پیچھے، جس کو حکم ملا تھا، پیچھے پیچھے دیکھتا ہے کہ وہ بادل ایک جگہ ٹھہرتا ہے اور کسی فلاں آدمی کی کھیت میں برسنا شروع کر دیتا ہے۔ برسنے کے بعد وہ آدمی سے ملتا ہے کہ بھائی میں نے آسمان سے تمہارے لیے آواز سنی تھی کہ فلاں آدمی کی کھیت پر جاؤ اور برسنا شروع کر دو، تمہارا عمل کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، 3 معاملات کرتا ہوں میں، 3 کام کرتا ہوں۔ جب اس کی کٹائی کا وقت آ جاتا ہے، آدھا ایک حصہ زمین پر خرچ کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں پہ لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک ایسے بندے ہیں، ایسے اللہ کے چھپے ہوئے ولی ہیں کہ جب ان سے کوئی بات کا تقاضا کیا جاتا ہے تو ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر جو ہے وہ نہ نہیں ہوتا، وہ اللہ پر توکل کیے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے دین پر اور اللہ کے بندوں پر پیسہ لگاتا ہے، اور یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دنیا عذاب کے اندر مبتلا ہوتی ہے، دنیا معیشت کی تکالیف میں مبتلا ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی روزی پر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو پھر امام بخاری نے کتاب الحرث والمزارعہ کا ذکر کیا، کھیتی باڑی اور بٹائی پر زرعی زمینوں کو بغرض کاشت کسی دوسرے کو دینا، اور اپنی اس ترتیب کے برمحل اس کتاب کے تحت وہ پہلا باب کون سا لاتے ہیں؟ فضل الزرع والغرس اذا اکل من، یعنی کاشتکاری اور شجرکاری اس وقت بھی فضیلت رکھتی ہے جب مزارع خود اس کی پیداوار کھائے۔ اس قسم کے ابواب قائم کرتے ہوئے کتاب الحرث والمزارعہ کے تحت امام بخاری نے 21 ابواب کا ذکر کیا۔ زرعی زمینیں، ناقابل کاشت بنجر زمینیں، اس کے متعلقہ شجرکاری، آب باشی وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے۔ تھوڑا سا خشک موضوع لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن چونکہ اب علوم کی طرف جاتے ہیں تو پھر خشکی بھی پھر کیا خشکی رہتی ہے کہ جب وہاں سے ہم نے جب علم سیکھ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو ابواب قائم کیے، کتاب الاستقراض، قرضہ طلبی کی کتاب کا ذکر، لین دین کے مسائل، نفع اندوزی، نفع رسانی، ان تناظر کے اندر آپ نے کتاب الحرث والمزارعہ، کھیتی باڑی، بٹائی اور یہ ساری زمینوں کے سارے ابواب قائم کیے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے اس کی تعداد تقریباً 20 ہے لین دین کے حوالے سے، پھر قرض کے لین دین کے حوالے سے تمام صورتوں کو سمیٹ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک عنوان قائم کیا، العبد راع فی مال سیدہ ولا یعمل الا باذنہ، کہ غلام اپنے مالک کے مال میں نگراں اور محافظ ہے، ولا یعمل الا باذنہ، وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا مگر اپنے آقا کے اجازت کے بغیر۔ غلام اگر اپنے مال کے اس کے اوپر گامزن ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنے آقا کے مال کا تصرف نہیں کر سکتا۔ امام بخاری فرماتے کہ ولا یعمل الا باذنہ، مگر وہ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ اس کو تصرف میں لائے گا۔ اس کے بعد امور معاملات شروع ہو جاتے ہیں، معاملات میں لڑائی اور جھگڑوں کا مسئلہ یہ بہت زیادہ رہتا ہے، تو امام بخاری نے اس حوالے سے اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کے لیے کتاب الخصومات کا ذکر کیا۔ خصمہ کہتے ہیں، یخصمو خصمہ، جھگڑے کو کہتے ہیں، کتاب الخصومات کا ذکر کیا۔ ایسے ابواب میں امام بخاری نے بہت ساری حدیثوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرض کے لیے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ، التقاضی والملازمہ ذکر کیا، اور اس طرح سے آپ آگے بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ کسی چیز کو کتاب اللقطہ، کسی چیز کو اٹھانے کے مسئلے میں، کہ کسی چیز کی بندے کی جو ہے وہ گمشدہ چیز ہوتی ہے، کوئی بندے کو گمشدہ چیز مل گئی، اب وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، کتاب اللقطہ، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس گم شدہ چیز کے بارے میں فرمایا کہ بھئی 1 سال تک کے جو ہے 1 سال تک کا یہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اعلان کرو، پھر اس کے بعد آپ فائدہ اٹھا لو. اگر اس کا مالک آ جائے اور آپ کو جو نشانیاں پوچھنی ہیں آپ بتا دو، اس کی اگر وہ نشانیاں بتائے تو پھر وہ مال آپ اس کو لوٹا دو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، عزیز طالب علم، میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتا چلوں، کتاب الطلاق کے حوالے سے مفقود الخبر ایک وہ عورت کہ جس کا خاوند گم ہو جائے. حنفی مسلک تو یہ کہتا ہے کہ 90 سال وہ انتظار کرے گی عورت، پتہ نہیں پھر اس کے بعد کون شادی کریں گے، پھر یہی لوگ پھر جائیں گے شادی کرنے کے لیے. 90 سال اگر 20 سال کی عمر ہے اور 90 سال انتظار کرے گی تو 110 سال کی عمر میں کون اس سے نکاح کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے. یہ امام صاحب کا ایک ایسا فتویٰ ہے یہ کہ ہمارے حنفی بھائی اللہ پاک ان لوگوں کو عزتوں سے روا دے، یہ خود بھی اس حدیث پہ اور اپنے امام صاحب کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور خود بھی نہیں مانتے اس کو. بولا کون انتظار کرے گا 90 سال؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللقطہ سے استدلال کیا کہ اگر کسی کا خاوند اگر گم ہو جائے، جیسے کہ کوئی بکری گم ہو جاتی ہے، کسی کا جانور گم ہو جاتا ہے، تو 1 سال تک اعلان کرنے کے انتظار کیا جائے. تو امام بخاری نے مفقود الخبر عورت کے لیے 1 سال کا انتظار کا اجازت دی کہ 1 سال کے بعد پھر وہ شادی کرے. یہاں سے استدلال کیا کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ. اور باقی صحابہ اکرام کے جو فتاوے ہیں اس میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے، کچھ صحابہ اکرام نے فتویٰ دیا کہ مفقود الخبر عورت 4 سال 4 ماہ اور 10 دن انتظار کرے گی. 4 سال وہ مفقود کی وجہ سے اور 4 ماہ 10 دن اس کی عدت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد یہ فارغ ہو جائے گی. اب 4 سال 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر وہ عورت شادی کر لیتی ہے اور پہلا خاوند آ جاتا ہے تو اب اس کے پہلا خاوند سے اس کا نکاح ختم ہو چکا ہے اور دوسرے خاوند کے ساتھ ہی اب اس کا نکاح برقرار رہے گا. نہیں سمجھ آیا؟ کیوں؟ ڈیٹیل ہی تو بتا رہا ہوں بھائی. ایک عورت کا خاوند گم ہو گیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا. صحابہ اکرام کا فتویٰ ہے کہ 4 سال 4 ماہ 10 دن انتظار کرے گی عورت. 4 سال تو مفقود الخبر کی وجہ سے، گم ہونے کی وجہ سے، اور 4 ماہ 10 دن یہ گمان کر کے کہ شاید وہ بن چکا ہے. عدت پوری کرے پھر دوسری سے شادی کر لیں. اب میں سے سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ اصل میں یہ ہمارے بڑے ہونہار طالب علم ہیں، اسی لیے ان کو اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو اب اس کو، بلکہ سب کے لیے ہی ہے. اگر کوئی کسی کو ایک بات سمجھ نہیں ہے تو کوشش ہے کہ، اور سوال کرنے میں یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سوال کرنے میں تو آپ کے ذہن کی بشق ہے، اور سوال کریں، سوال کرنے میں آپ مزید نکھرو گے، اور سوال میں شرم نہیں ہے. تو امام بخاری نے یہاں سے استدلال کیا ہے 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے بھائی. پھر اس کے بعد امانتوں کے بعد اور یہ سارے معاملات کے بعد پھر ظلم اور حق تلفی اور دوسرے کے املاک اور اموال پر قبضہ اور اس کے معاملات، اس کے احکامات، گھروں میں بیٹھنا، کنویں کھودنا، اسی ضمن میں مختلف قسم کے جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب قائم کیے ہیں. لہذا مشترکہ اور عام حقوق کے بارے میں امام بخاری نے ایسے حقوق بیان کیے جو خاص سے اس سلسلے میں انہوں نے اشتراک اور اس کے فروعی اور جزوی مسائل کو بیان کیا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ بیان کردہ ابواب تھے جو میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیے ہیں. اصل میں تھوڑی سی تھکن ہے، اس وجہ سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب سے میں آج ہی آیا ہوں سفر کر کے، تو ابھی پھر عشاء کے بعد پھر کلاس ہے، پھر اس کے بعد اصول حدیث ہے، تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ آج کی کلاس یہیں تک ہماری ہوتی ہے، پھر ہم اگلی کلاس اس کو آگے لیں گے. باقی کچھ سوالات ہیں جو ہمارے پاس انسٹاگرام سے موصول ہوئے ہیں، مختلف لوگوں نے سوالات کیے ہیں ٹیلی گرام سے. وہ سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ میں دیتا ہوں. ہمارے بختیار بھائی ہیں، بختیار آفریدی، ہماری عشاء کے جو طالب علم ہیں، انہوں نے جو ہے بٹ کوئن کرنسی کے حوالے سے پوچھا ہے. تو اس کے لیے تو بھائی ابھی میری کوئی خاص تحقیق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا جواز کا فتویٰ دیں یا ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں. تو جب تک اب اس کے اوپر پوری تحقیق نہ ہو جائے تو پھر وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، تو اس چیز کے پھر فتویٰ دینا یا اس کے بارے میں کوئی بات بتانا بہتر نہیں نکلا. موقع ہی نہیں مل سکا. عاصم بھائی نے بھی مجھے کہا تھا کہ شیخ اس کو دیکھیے گا، تو بس اس کے اوپر دیکھنے کا. اب اس میں بات یہ ہے کہ دونوں، اگر آپ دیکھیں گے نا میڈیا پر، تو دونوں قسم کے علماء کی اس کے اوپر جو ہے نا لیکچرز آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جائز ہے اور کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے. تو ابھی فی الحال جو جائز کے انہوں نے بھی کوئی خاص دلیل نہیں دیا.
نہیں شیخ اس کے اندر بٹ کوئن جو ہے نا اب تو وہ اتنا زیادہ فیمس ہو گیا کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہو گیا ہے کہ اس کا ایک کوئن جو ہے نا تقریباً 80 لاکھ تک کا پہنچ گیا ہے. اس کے بعد ایک اور آیا بز کوئن. اچھا. اس کے اندر جو ہے نا آج کل جو عوام جو ہے نا بہت زیادہ وہ انوالو ہے اور کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے 1 سال ہوا ہے تو ابھی بہت سستا ہے وہ. تو آج کل جو ہے نا اس کا بہت چرچا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا اس کو لوگ اس کی طرف جو مائل ہو رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کا مائل ہونا اس کی حلت اور حرمت کی دلیل تھوڑی نہ کوئی ٹھیک ہے. اگر کسی چیز کی طرف مائل ہو رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں نا کہ اسلامک بینکنگ کی طرف لوگوں کا میلان کتنا ہے. نہیں شیخ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ حلال اور حرام کا اگر یہ چیزیں پتہ چل جائے نا تو لوگوں کو, کیونکہ لوگ سب ہاں, میں یہی کہہ رہا تھا کاشف بھائی کہ ابھی دیکھا نہیں ہے میں نے. ٹھیک ہے تو اس کو پہلے دیکھ لیں اور کسی جواز کے فتوے کے اوپر یا اس کی حلت یا حرمت کے فتوے کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. وہ ہمارے شمسی پہ بس آ گئے اب. یہ ہمارے بھائی فاش بھائی بس اب فہد بھائی اس کے اوپر تفصیلی پروگرام نکالیں. فہد ہے تو فہد بھائی پہلے دیکھ لیتے ہیں, اس کو تحقیق کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پروگرام نکال بھی لیں گے اور پھر ہمارے لائیو پروگرام میں بھی ہم بتا دیں گے. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ صاحب نے طلحہ تمثیل صاحب نے کہ غامدی صاحب نے غار ہیرا والا معاملے میں بہت زیادہ اعتراض اٹھایا. ان کا کہنا ہے کہ تمام روایت مرسل ہے. اچھا مرسل کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی تو ان کا احوال قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے, اور جبکہ حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مشکل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوئی. تو بات یہ کہ مرسل جو وہ روایت ہے وہ خود امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مرسل روایت کون سی ہے. کتاب الوحی میں ساری روایتیں مراسیل نہیں ہیں. دراصل غامدی صاحب کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کو ذکر کی ہے کہ غامدی صاحب کا کام ہی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اصول اور متفقہ قانون کے خلاف کوئی عجیب قانون لانا. اصول اور متفقہ قانون کے خلاف ایک عجیب قانون لانا. اور اس لیے انہوں نے جو ہے نا اصول محدثین کے خلاف بہت زیادہ انفرادیت دکھائی ہے غامدی صاحب نے, اور بہت سارے مسائل ان کے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. عورت کے حجاب کا مسئلہ, نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ, دجال کے خروج کا مسئلہ, امام مہدی کے ظہور کا مسئلہ, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح سے بہت ساری ایسی آیات ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو وہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں. جیسے ایک صحابی تھے معیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو انہوں نے غنڈہ اور کماش قرار دیا, نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو ایک بڑے پیارے صحابی تھے, غلطی ہو گئی اور اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی تھی ابو داؤد کے حدیث میں. پھر غامدی صاحب رجم کی سزا کو نہیں مانتے, معتزلی ہیں غامدی صاحب. اسی لیے غامدی صاحب کی سب سے چہیتی تفسیر جو ہے وہ زمخشری کی الکشاف ہے. زمخشری جو ہے وہ معتزلی تھے, معتزلہ ہے, معتزلہ فرقے سے تعلق ہے ان کا, جو اہل سنت کے اندر نہیں شامل ہے وہ فرقہ, جیسے کہ خوارجی ہے, معتزلہ ہے, قدری ہے, جہمیہ ہے. تو غامدی صاحب کی یہ انوکھی باتیں ہیں. تو لہٰذا ایک روایت اس کے اندر ہے بخاری شریف کی, اس میں جو کتاب الوحی کے اندر ہے غالباً, کہ وہ میں آپ کو اس کو ذکر کروں گا جیسے وہ حدیث آئی. وہ روایت ہے کہ جس میں مجھے یاد آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں پہاڑ پر سے گر کر خودکشی کر لوں, کہ جبریل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو غالباً وہ روایت مرسل ہے. باقی جو امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو روایت ہے وہ تو امام بخاری نے اصول میں ذکر کیا ہے, وہ مرسل روایت نہیں ہے. جس کے اندر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی. میں گزارش کر رہا ہوں, اسی طرف جا رہا تھا, کیونکہ ترتیب وائز ہے نا. موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی ہے اس میں مشقت کا کوئی ذکر نہیں تھا, اور یہاں پر جو ہے نبی علیہ السلام کے اوپر مشقت کا ذکر ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ نبیوں کو. اور نبیوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ جو نبی رتبے میں زیادہ ہو. موسیٰ علیہ السلام رتبے میں زیادہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے آنے میں جو مشقت دی تھی جو نبی پاک کو تھی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ما انزلنا القرآن لتشقى, یہ ہے نا سورۃ طٰہٰ کی آیت, یہی ہے نا, وما انزلنا علیک القرآن لتشقى, کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نہیں اتارا کہ تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت سے مراد عملی مشقت ہے, نزول کا مشقت نہیں ہے. اور لوگوں نے اس کو جو سائل ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا. سمجھا عاصم بھائی کیا بولا کہ نزول کی جو مشکلات ہے نا, ہاں اس سے مراد وہ ہے. ہاں, اور وہاں عملی مشقت ہے. بالکل. ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, اس کو عمل, وہ عملی مشقت کا ذکر کر رہے ہیں, قرآن کی آیت ذکر کر رہی ہے, اور حدیث جو ہے وہ نزول کی مشقت کا ذکر کر رہی ہے.
تو دونوں کے اندر آپ کا بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا. قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی اترتے وقت کوئی مشقت نہیں ہوتی تھی, وہاں ذکر ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی مٹھائی بہت میٹھی ہوتی ہے, اب آپ کہو کہ میمن صاحب نے تو صاف منع کر دیا کہ چینی میٹھی نہیں ہے. بھائی میں نے اگر کسی چیز کو یہ کہا کہ یہ میٹھا ہے تو اس کے مطلب یہ تھوڑی کہ اب مٹھاس کی میں نے مطلق نفی کر دی. قرآن نے جو اگر ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا, تو قرآن نے تو موسیٰ علیہ السلام کے وحی کے اترنے کا ذکر کیا, مشقت اور غیر مشقت کا تو وہاں کوئی باب ہی ذکر نہیں کیا گیا. دراصل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے حجت تھوڑی ہے, کوئی دلیل تھوڑی ہوگی. دلیل تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا میرے دوستو. تو جس کی زندگی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وحی کا بھی ذکر کیا اور اسی کیفیت کا بھی ذکر کر دیا. اور جس کی زندگی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, جس کی زندگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا, تو وہاں اس کے وحی تو ہونے کا ذکر کر دیا لیکن اس کے سارے نوعیت کا ذکر نہیں کیا. تو عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا. سمجھے کاشف بھائی, عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا. اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ جبکہ ان لوگوں سے کہا جائے کہ اس واقعے پر اجماع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اجماع کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اجماع کی بات کرتے ہو تو آج مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کی اکثریت ہے. اور میرے دوستوں, بولے والے دوستوں, اجماع کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے, عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ وہ اجماع نہیں سمجھے جو اجتماع ہوتا ہے, اجتماع والا اجماع سمجھ لیا ہے. اجماع شرعی کسی مسئلے پر مسلمانوں کے صحابہ کرام کے درمیان جو اجماع ہوتا تھا اس اجماع کا ذکر, اور امت کا پوری اجماع یہ ہوتا ہے, مسلمانوں کا اجماع ہوتا ہے. عیسائیوں کے ساتھ کہاں سے ملا رہے ہیں حضرت؟ عیسائی کے تو اجماع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو ہے ہی. غامدی صاحب کہتے ہیں, غامدی صاحب تو آپ کو بتائیے کہ ان کے تو سارے اصولی جو ہے نا, ان کے یہاں تو پوری گنگا ہی اوندی بہ رہی ہے. جہاں ہماری گنتی 1-2 سے شروع ہوتی ہے وہاں ان کی گنتی جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے, بالکل الٹ. ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ بخاری سے 100 سے زیادہ فرقوں کا رد ہے اس میں, جبکہ حدیث میں صرف 72 فرقے ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو 72 فرقوں کا ذکر ہے اس میں بعض علماء نے یہ بتایا ہے کہ 72 فرقوں سے مراد لفظ 72 نہیں ہے, 73, اس سے مراد اکثریت ہے. حدیث کے اندر جیسے آتا ہے نا 70 گروہ, 70,000 گروہ, 80 گروہ, 90 گروہ, 99, یہ الفاظ دراصل اکثریت پر دلالت کرتے ہیں. بسا ہوتا ہے سم ٹائم, ہمیشہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو اب یہاں پر جو 72 گروہ کا ذکر ہے, 72 گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے. تو علماء کہتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ 72 ہی ہوں گے, مراد اکثریت ہے. کیا ہے؟ اکثریت. اور بعض نے کہا کہ نہیں 72 ہی ہے. چلے ٹھیک ہے, مان لیتے دونوں باتوں کو. میں نے جو یہاں 100 کہا نا, 100 سے مراد وہ 72 فرقے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ہی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اہل سنت کے اندر کتنے فرقے ہیں. صرف آپ بریلویوں میں دیکھ لیں, چشتیہ, مجذوبیہ, سہروردیہ, قادریہ, عطاریہ ہیں, اور کتنے سارے کلندریہ, نقشبندیہ, مجددیہ, رحمانیہ, لیجئے کتنے سارے فرقے ہو گئے. حالانکہ بریلوی ایک, شاخیں بہت ہیں. تو میری مراد 100 سے کہنے سے مراد شاخیں بھی ہیں. آپ دیکھ لیں رافضیوں کے اندر کتنی زیادہ اس وقت شاخیں, شیعوں کے اندر تقریباً 15 سے زیادہ شاخیں ان کی بھی, حنفیوں کے اندر کتنی زیادہ شاخیں. تو یہ مختلف شاخیں, تو اگر شاخوں کو ملایا جائے تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا کتنے لوگ ہیں. اگر آپ متقدمین کی کتابیں پڑھیں, ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ لیں آپ, اسی طرح سے دیگر جو ہے فرق اور مذاہب کے اوپر کتابیں پڑھ لیں, تو درجنوں نہیں سینکڑوں مسلمانوں کے فرقوں کا ذکر ہے. جو بہت سارے تو ایسے بھی ہیں کہ جو بن کر مٹ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے. امام بخاری نے ان کا بھی رد کیا صحیح بخاری کے اندر. آج خلق قرآن کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کہیں شادر و نادر نظر آتا ہے. جو مامون کے دور کے اندر, امام احمد بن حنبل کے دور میں 317 ہجری کے لگ بھگ جو وہ فتنہ اٹھا تھا, اور امام احمد بن حنبل 14 سال تک جیل کے اندر رہے تھے. وہ پوری ایک تحریک اٹھی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ باقاعدہ ایک مامون کے دور کے اندر پوری ایک حکومتی سطح پر وہ تحریک اٹھی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مسئلے کو
ختم کر دیا آگے جا کر اپنی رحمتوں کے صدقے، ورنہ تو یہ آج بھی کوئی سرکاری کوئی مسئلہ ہوتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 5 محدثین کھڑے ہوئے تھے اس فتنے کے مقابلے پہ، 3 تو اس وقت دھمکیوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئے، ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک ہی باقی رہے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نگاہ، اہل سنت کی نگاہ، حتیٰ کہ خلق قرآن کے قائل لوگوں کی بھی نگاہ انہی پر تھی کہ اگر یہ بندہ پھرا نہیں تو اس کا مطلب ہمارا موقف کمزور ہے۔ خیر، تو اس سے مراد یہ ہے میری، یہ تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے متن کے حساب سے بتا رہا ہیں۔ ہوں، ایک سوال اس میں بھی تھا نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی، جی تو اس کا متن یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ متن کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آنا چاہیے تھی وہ یہی آنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر وحی اتارنے کی شرط نبوت کی دیتا ہے کہ میں وحی اتاروں گا، لیکن ہر نبی پر وحی اترنے کی کیفیت مختلف ہے۔ کبھی کس کو کیا حکم دیا گیا پڑھنے کو، کس کو کیا حکم دیا گیا، کس کو کیا حکم دیا گیا۔ اور دیکھیں عاصم بھائی، پچھلے ساری نبیوں کی شریعتیں مٹ چکی ہیں، ان کی ابتدا اقرا سے نہیں تھی، اور نبی پاک کی وحی کی ابتدائی پڑھنے لکھنے سے تھی، اسی لیے یہ وحی آج بھی کتابی صورت کے اندر بھی برقرار ہے ہمارے ساتھ۔ صحیح ہے نا مسئلہ؟ سمجھ رہے کیا سمجھے؟ بسم ربک، اور یہ تو بات جو ہے وہ بک آف آئزایہ کے اندر، بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ نبی آئے گا اور اس کو کہا جائے گا پڑھ، اور وہ نبی کہے گا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ باقاعدہ بائبل کے اندر آج وہ موجود ہے نبی پاک کی پیشن گوئی میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، بک آف آئزایہ غالباً 12 کی 29 کے اندر ہے، چیپٹر نمبر 12 فقرہ نمبر 29 غالباً۔ اور وہ عیسیٰ علیہ السلام پر پوری نہیں اترتی، وہ موسیٰ علیہ السلام پر پوری نہیں اترتی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی کو کوئی خاص نشانی دینی تھی نا، وہ خاص نشانی دے دی، اقرا ما انا بقاری۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن جو بھیجا جا رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، الذی لا یکتب ولا یقرا، وہ شخص جو نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا، اس کو دی جا رہی ہے یہ۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی نبی تھے ان پر ابتدا پڑھنے لکھنے سے نہیں ہوئی، نبی پاک کی وحی کی ابتدا پڑھنے لکھنے سے ہوئی۔ کیوں کہ منشا شروع سے ہی اللہ کی یہی تھی کہ اس نبی کے اوپر جو ہم دین نازل کر رہے ہیں یہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے اس کو محفوظ کر دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب، الیہ المرجع والمآب۔ تو شیخ یہاں سے محمد شیخ کی بات کی بھی رد ہوتی ہے، وہ کہتا ہے نا کہ 4 کتابیں تو ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی کتاب ہے کہ جو تواتر سے چلی آ رہی ہے، یہی توریت ہے، زبور ہے، انجیل، اسی کتاب کو چاروں نام دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو یہ بڑا زبردست رد ہے۔ ہاں بالکل زبردست رد ہے، بالکل زبردست۔ اور دوسری بات ہے کہ جب تورات والانجیل والقرآن کا ذکر ہے وہ واو تفسیری نہیں ہے، وہ واو مغایرت ہے، یعنی تورات الگ ہے، انجیل الگ ہے، اور قرآن الگ ہے، اور زبور الگ ہے، یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر قرآن پر کسی چیز کو کسی چیز پہ تعین پر لا ہی نہیں سکتے۔ قرآن کون سکھائے گا؟ اللہ کے رسول سے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام سے قرآن نہیں سیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی یہ جو منجن بیچ رہے ہیں نا منکر حدیث، جتنے بھی منجن ہیں، غامدی صاحب کا ایک الگ منجن ہے، محمد مرزا صاحب کا ایک الگ منجن ہے، یہ مختلف قسم کے پروڈکٹ ہیں جو یہ مختلف قسم کے ناموں سے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر میرے ناقص تجربے اور ناقص مطالعے کا جو یہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارے منکر حدیث ہیں، اور ہم نے تو منکر حدیث کو صرف وہ کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا منکر حدیث نہیں، بھیا حدیث کی اصطلاحات کو تبدیل کرنے والا بھی منکر حدیث ہے۔ کیوں کہ مقاصد آگے جا کے سب کے ایک ہی بن جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو حدیث سے گمراہ کر رہا ہے۔ اور میں بتاتا چلو اس کے اوپر آج کام کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے طالب علم۔ آپ ناظرین میں سے جو بھی سن رہے ہیں مجھے اور آن لائن ہے اس وقت، جی جی، تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی محنت کریں، اور اس کو ہمارے اس پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے بیٹھنے والے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس کو اپنے گروپس میں شیئر کریں، اس کو امت تک پہنچا دیں۔ آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں مجھے اپنے گروپس میں ڈالیں اس پروگرام کو، اس کی شیئرنگ کریں آپ، تاکہ یہ جو قیمتی بات ہے جو ہے نا آپ تک اور مجھ تک محدود نہ رہ جائے۔ کیونکہ ہمارے یہاں المیہ بہت بڑا ہے کہ اگر لائیو پروگرام ختم ہو گیا تو پھر لوگ دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی وقت معاملہ چلتے کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو، اس کی شیئرنگ کریں آپ میرے دوستوں اور میرے طالب علموں۔ اب تو آپ مجھ سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ کے اوپر لازمی کہ آپ اپنے استاد کی جو ہے اس بات کو اوبے کریں، اس کو آگے پہنچائیں۔
تو ابھی الحمدللہ میں خوشخبری دیتا چلوں آپ لوگوں کو، میں جو طالب علم ہے ہمارے، کہ ابھی کا جو گگو منڈی کے اندر جو بھی ہمارا پروگرام تھا، تو وہاں پر ہم چیچا وطنی، کسوال، گگو منڈی اور اسی طرح سے جو ہے 5 بڑے بڑے شہروں کو اور تقریباً 10 بڑے بڑے جو ہے وہ چکوں کو ملا کر جو ہے ہم وہاں پر 3 دن کا چیچا وطنی کے اندر 8 بلدیہ کونسل ایک ہال ہے بلدیہ کے نام سے، وہاں پر ایک ہم پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں عید میٹھی عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کا وہ پروگرام ہوگا، جس میں ہم 300 سے 400 اسٹوڈنٹس کو رجسٹریشن کے ساتھ داخل کریں گے۔ پہلے دن ہم الہات پڑھائیں گے، دوسرے دن انکار حدیث پڑھائیں گے، اور تیسرے دن ان دونوں ٹاپک پر کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا۔ لائیو پروگرام چلے گا، سرٹیفکیٹ کورس ہوگا، اور باقاعدہ کوشش کی جائے گی کہ پروجیکٹر اگر میسر آ جائے تو پروجیکٹر کے ذریعے ہم اس کی مدد سے ہم پڑھائیں گے الہات کا ماضی اور مستقبل اور حال، اور انکار حدیث کا مستقبل ماضی حال، اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے کیا اعتراضات ہیں۔ ڈیلی کی بیسس پہ 5 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ اٹ مینس آپ سمجھ لیں کہ صبح 8 بجے سے لے کر قریب ظہر کی وہ ہوگی، آدھا گھنٹہ اس کا تھوڑا وقفہ ہوگا چائے وغیرہ کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے۔ تو باقی ہمارا پروگرام سیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ عنقریب اس کی اطلاعات آپ تک سب تک پہنچیں گے، اور وہ 3 دن کا پروگرام بھی ہمارا لائیو چلے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔